محترم جامی صاحب، حضرت سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام اس میں گرامی لیتے ہی ابو القاسم یاد آتے ہیں، جو قاسم کائنات ہیں۔ حسن و جمال آپ کا، جوانی، رعنائی، پھر ایک اور شرف جو بھی ان کو نصیب ہوا، کس طرح جان قربان کر دی، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، بہت خوبصورت ماحول میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ خیر کرنے سے پہلے چند چیزیں میں گزارش کر دوں۔ کچھ قرآن مجید کی آیات کریمہ ایسی ہیں جب ہم ان کا معنی ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ان شہزادوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا قرآن مجید کی آیت یہ لَقَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وہ بندہ دکھائیں جو اکمال دین کی جگہ پر کھڑا ہے، وہ بندہ دکھائیں جو اتمام نعمت کی حفاظت کر رہا ہے، وہ بندہ دکھائیں جو دین پر راضی ہے۔ جی آیت کو کریکٹ کر دیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ اکمال دین، اتمام نعمت اور دین پر راضی رہنا، سبحان اللہ، یہ تو بنیادی طور پر چیک ہوتا ہے آزمائش کی جگہ پر۔ عام ماحول میں تو ہر بندہ چلنے کے لیے تیار ہے، دیکھیں جب ماحول موافق نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہے، اس موقع پر اتنے بڑے واقعات میں شہادتیں پیش کر کے اس آیت کی عملی تفسیر مرتب کر کیا بات ہے۔ چونکہ ان آیات نے ہمیشہ قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ فتح مکہ کر کے تو اتمام دین ہوا، جی اکمال دین بھی ہوا، لیکن سوال یہ کہ اس کے بعد یہاں بھی تو اس کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہ لوگ اسی طرح قرآن کی آیت دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اظہار علی الادیان کے لیے دین اسلام کو بھیجا تھا، واہ واہ واہ، اس جگہ کی حفاظت بھی انہوں نے کر کے دکھائی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارا سراپا دین کے اندر مستغرق نظر آئے، اس کیفیت کو انہوں نے پریزنٹ کر کے دکھایا۔ کیا بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جو قدرت الہیہ کے اہتمام سے ردائے طہارت بھی پہن کر آ رہے ہیں، اور دل و دماغ کے اندر وہ تمام قرائن جمع کر کے آ رہے ہیں جو حفاظت دین کے لیے، جو اتمام دین کے لیے اور اتمام نعمت کے لیے لازمی ہے۔ کیا بات۔ اس لیے قدرت نے یہاں کیا کچھ نہیں رکھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی ذرا چنیدگی کا رنگ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کا صاحبزادہ ہونا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں پرورش پانا، کیا بات، اور حضرت عباس علیہ السلام زیر کے تربیت رہنا، یہ سارے فن سیکھنا، کمال۔ تو وہاں علم کا، تربیت کا، اخلاق کا، شجاعت کا، دینداری کا اور ولولے کا کون سا رنگ تھا جو وہاں ہلکا نظر آئے۔ ہر چیز شباب پر، ہر چیز وقار پر، ہر چیز گہرے پھبن پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اجازت مانگی اپنے چچا جان سے شہادت کے لیے، تو سب سے پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ چچا نے چونکہ آپ کو پالنا ہے، آپ کی پرورش کرنی ہے، وفا شیاری کی آخری مثال قائم کر کے جانا۔ کمال ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے اجازت لے رہے تھے، قبلہ نظامی سے اس منظر کو سامنے رکھے ہیں، جب حضرت قاسم علیہ السلام اجازت لے رہے ہیں اور حضرت امام حسین اجازت دے رہے ہیں، وہاں تاریخ ان باتوں کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی۔
زمین و آسمان کا منظر کیا ہوگا بے شک جہاں اندوہ اور غمناکی کے بھی سارے کرینے جمع ہیں جی لیکن اس کے باوجود بھی شجاعت اور دلیری دینداری کا وقار بھی قائم ہے۔ تو اتمام حجت کی خاطر آپ جب اپنے نکلتے ہیں چچا جان سے تو سامنے جانے کے بعد یہ قبلہ نظامی سے یہ بڑی عجیب بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کتنا گہرا رنگ ہے۔ جاتے ہی سب سے پہلے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، سبحان ان اللہ اشعار میں اپنا تعارف، جی اپنے بارے میں اتمام حجت، کہیں بھول نہ جانا کہ ہم کن کو شہید کر رہے ہیں، ساری شرائط پوری کر ساری شرائط پوری کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو آگے بڑھے اور ان کی طبیعت کے پھرتیلے پن کو، جی چست پن کو، جرت کو دیکھ کر عمر بن سعد نے ارزق شامی پہلوان کو کہا اللہ کہ آپ اکبر، آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ بچے نہ سمجھیں، ہائے ہائے اس بچے کے اندر شجاعت علی بھی کھڑی ہے، کیا بات، اس بندے کے اندر وقار حسن بھی ہے سبحان اللہ، اور جرت حسینی بھی واہ ہے۔ واہ واہ واہ، تو لہٰذا اس نے یک کے بعد دیگرے 3 اپنے بیٹے بھیجے، وہ واصل جہنم ہوئے، ارزق خود واصل جہنم اللہ ہوا۔ اکبر، 70 بندوں کو واصل جہنم ہونے کے بعد عمر بن سعد کی تلوار کے وار سے ہائے آپ زمین پر تشریف اللہ لے اکبر، آئے، اللہ اور آپ کا جب کہتے ہیں کہ بدن مبارک زمین کی طرف آ رہا تھا، اس وقت حضرت امام حسین نے آپ کی آوازیں سنی اور آپ کو لا کر ان مقدس لاشوں میں آ کر رکھا گنج شہیدہ، اور وہ آپ کو حفاظت دین کی سند عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔